تمہاری نیت کی آزمائش تب ہوتی ہے جب تم ایک ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن تمہارا رب ہی ایک ایسا ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں اس سمے پر ضرور لوٹ جاتا ہے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی اور اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، اسے ترا کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ جاؤ کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف ان راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند کی منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور خوش ہو جاتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان کب برا بنتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں اور درد کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
किसी ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं और ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हजरत अली ने फरमाया कि खुशी इंसान को उतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। नेक बनने के लिए कोशिश ऐसे करो जैसे हसीन बनने के लिए कोशिश करते हो। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जितना ज़्यादा रब का शुक्र करोगे उतना ही ज़्यादा वह तुम्हें अता करेगा। आप किसी को भी दो चीज़ों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों ही दिल से होती हैं। तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें कभी न रोकें। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और अल्फाज की कोई कदर ना हो। इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली का फरमान है कि लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि वह ना तो कोई मौत के करीब कर सकता है और ना ही कोई रिज़्क को दूर कर सकता है। किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फ़कीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वह अपने आप को जलील करता है। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बाद भी आपका ख्याल रखना नहीं छोड़ता और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जो वक्त गुजर गया है उसको याद करके कुछ असूल बना लें। जो वक्त बाकी रह गया है वह बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, अगर ये बयान आपके दिल तक पहुंचा हो तो हमारे चैनल अल्लाह की कायनात को सब्सक्राइब करें। आमीन।